نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ان سے ان کے بوجھ کو اتار دے گا اور ان بیڑیوں کو جو ان پر ڈلی ہوئی ہیں۔ نبی امی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اصل میں آخری امت کی صفات ہیں کہ فضیلت اس امت کو ہے جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا، جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے، اور وہ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال رکھے گا اور ناپاک خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔ یہ صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ اب اس کے بعد 7ویں صفت بیان فرمائی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، کہ وہ اپنی امت سے بوجھ کو اتار دے گا۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے آخر میں بھی فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک دعا سکھلائی ہے، وہ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہمارے اوپر اس بوجھ کو نہ ڈال جو پہلی امتوں پر تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ احکام کا مشکل ترین ہونا تھا۔ مثال کے طور پر پہلے بھی درس میں عرض کیا جا چکا کہ پہلی امت میں توبہ کی قبولیت کا راستہ بڑا مشکل تھا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، ان کی توبہ قتل کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔ ایک دوسرے کو قتل کریں، جو قتل ہو گئے ان کی توبہ بھی قبول، جو بچ گئے ان کی توبہ بھی قبول۔ اسی طرح ان کے لیے سخت حکم تھا کہ اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے، نجس لگ جائے، تو اس کو کینچی کے ساتھ کاٹنا پڑتا تھا۔ اور ایک روایت میں روح المعانی میں ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جسم کو اگر گندگی لگ جاتی تو اس کو رگڑنا پڑتا، کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اسی طرح ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ سکتے تھے، بس اس کے علاوہ پوری زمین میں کہیں بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے لیے بہت سارے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آسانی والا معاملہ فرمایا ہے کہ توبہ دل کی ندامت ہو، توبہ قبول ہے۔ اگر کوئی آدمی سامنے طوفان دیکھ رہا ہے، عذاب دیکھ رہا ہے، تو اس وقت بھی اگر دل میں ندامت آ جائے اس کے، تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ اب کپڑے کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد وہ پاک ہے، اور جسم کو بھی گندگی اس کی صاف کر دی جائے تو وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چند چیزوں کے ساتھ خصوصیت دی گئی، ان میں سے ایک فرمایا جعلت لی الارض مساجدہ، کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو، بشرطے کہ جگہ پاک ہو، تو وہاں وہ نماز پڑھ دے۔ اسی طرح ان کے لیے رہبانیت تھی کہ اللہ کا ولی مقرب وہ بن سکتا ہے جو اپنے شہر کو چھوڑ کر، معاشرتی زندگی کو چھوڑ کر کٹ کر وہاں رہے، تو اس کے لیے تھا۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امت کو بھی یہ حکم فرمایا کہ آپ قوم میں بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ یمن میں 2 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ان میں سے ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک دوسرے صحابی بھی تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا قوم کو، بشرا ولا تنفرا، ان کو خوشخبریاں دینا ہے، ان کو نفرت میں نہیں ڈالنا۔
اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان کو مانوس رکھنا ہے، ان کو خوف میں نہیں ڈالنا۔ پہلے امت میں یہ تھا کہ مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا، جو مال غنیمت ہوتا اس کو پہاڑ پر رکھتے، آسمان سے بجلی آتی، آگ آتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ اس امت کے لیے ہے کہ وہ مال غنیمت غانمین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی صدقہ انسان نہیں کھا سکتا تھا، کوئی بھی صدقہ ہوتا اس کو بھی پہاڑ پر رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، اس کی قبولیت، عدم قبولیت اسی کے ساتھ وابستہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ ایک بوجھ یہ کہ پہلی امتوں میں جب گناہ زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، اگرچہ عذاب کی صورتیں ہیں انفرادی طور پر، لیکن یوں نہیں کہ اجتماعی طور پر ساری قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اتار لیا۔ اور آگے فرمایا والاغلال، اغلال غل کی جمع ہے، اس کا معنی توق، یعنی یہ عربی میں اس زنجیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھا جائے، یا اس خاص کڑے کو کہتے ہیں جو گردن میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے یہ جو ٹھوڑی ہے یہ اوپر اٹھ جاتی ہے، آدمی نیچے نہیں دیکھ سکتا، اس کو غل کہتے ہیں۔ اب یہاں اغلال سے کیا مراد ہے؟ جو ان پر تھا لیکن اس امت سے ختم ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص عبادات جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ اس امت کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص عبادت کو لازم کرے، مثلا یہی رہبانیت ہے کہ انہوں نے خود اس کو گھڑا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اس کو اختراع کر لیا، گھڑ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا۔ جب لازم کر دیا تو پھر اس کو بھگتا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود ایک وضع کی تھی کہ وہ آدمی جو عبادت کرنا چاہے گا وہ آبادی سے باہر چلا جائے گا، آبادی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، وہ کمائے گا بھی نہیں، شادی بھی نہیں کرے گا، لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھے گا، جنگل میں رہ کر عبادت کرے گا بس۔ اب ابتدا میں تو اس کا خیال کرتے رہے، لیکن جیسے زمانہ گزرتا گیا بعد میں پھر اس میں گڑبڑ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل پر بھی ان کو سختی سے پکڑا، تو یہ انہوں نے خود اختیار کر لیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی عبادات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے ہفتے والے دن ان کے لیے انہوں نے ہفتے والے دن کو خود چنا اور اس کی عبادت کی ترتیب بھی خود چنی کہ اس دن کھائیں گے نہیں اور اس دن کمائیں گے بھی نہیں، سارا دن عبادت کریں گے۔ لیکن اس کو پھر اختیار نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دن شکار کو بھی حرام قرار دیا۔ وہ کیا کرتے؟ تالاب میں ہفتے والے دن جال ڈال دیتے، لیکن اس کو نکالتے تھے اتوار والے دن، ہفتے والے دن اس کو نہیں نکالتے، یا ساتھ ہی ایک گڑھا کھود لیتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں ظاہر ہو جاتی تو ان کے دل میں مروڑ آ جاتا، تو پھر ہفتے والے دن کی مچھلیاں اس کھڈے میں چلی جاتی، اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے۔ یوں گڑبڑ انہوں نے شروع کر دی، اس کو نبھا نہ سکے۔ اور بعض فرماتے ہیں اغلال سے مراد رسومات ہیں جو انہوں نے خود اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعثت المیسرین، میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ مزامیر اور اسی طرح بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان فرما دیا، شادی کو آسان فرما دیا، غمی کو اور موت کو اور اس کے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا۔ باقی خرید و فروخت کے معاملات، تمام معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے پیش کیا امت کے لیے۔ لیکن یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے شادیوں کو انہی رسومات میں اور رواجوں میں جکڑا ہوا ہے جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کو نبھا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح غمیوں کو بھی ہم نے رواج اور رسم کے ساتھ ایسا جوڑ رکھا ہے کہ اب زندہ رہنا بھی مشکل ہے، شادی کرنا بھی مشکل ہے اور مرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سارے معاملات آسان فرمائے۔
تو یہاں فرمایا والاغلال التی کانت علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسومات کو بھی ختم کرنے کے لیے آئے جو ان لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی تھی۔ اس آیت سے ہمارے لیے، اس لفظ سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین بہت آسان کر دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر قیامت کے دن پہلی امتوں کے نیک لوگ اگر ہمارے سامنے آ جائیں، وہ کہیں کہ ہمارے لیے اتنی مشکلات تھیں اور ہم نے پھر بھی نبھایا، اور آپ کے لیے اتنا آسانیاں تھیں آپ نے کیوں نہ نبھایا، تو ہم تو پہلی امتوں کو بھی منہ دکھانے کے نہیں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آسان ترین دین دیا ہے اور نیکیوں سے بھرا ہوا دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے آج تک جو دین کی ناقدری کی ہے، اعمال چھوڑے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ آئندہ کے لمحات میں ہمیں قدر نصیب فرما، موت تک ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، دین پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما، ایمان میں کمال نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، جتنے بے روزگار ہیں عزت والا روزگار نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ ہم سب کو اپنے دنیاوی معاملات، مخلوق کے حقوق کو صاف پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حقوق، اپنے بندوں کے حقوق کو پاک کر کے ادا کر کے ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کا موقع نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔